سامنے رونے سے استغفار کرنے سے اللہ سابقہ کو ایسا معاف کریں گے, ایسا ورثے کو صاف کریں گے کہ میرے دوستوں کبھی دوبارہ چتلائیں گے بھی نہیں کہ تو نے فلاں موقع پہ یہ کیا تھا. بخاری کے اندر, حدیث کی تمام کتب کے اندر حضور نے واقعہ بیان کیا. یعنی اس توبہ کی استقامت کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب نے توبہ تو کر لی نا, توبہ کی استقامت کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے. 99 قتل کرنے کے بعد وہ کسی کے پاس گیا, کم علم بندہ تھا, اس سے پوچھا بھائی توبہ ہے؟ اس نے کہا کوئی توبہ نہیں. اس نے 100 پورے کر دیے. اب کسی علم والے کے پاس گیا, اس سے کہا کہ توبہ ہے. اس نے کہا توبہ, اللہ غفور الرحیم ہے, توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے, تو آج توبہ کرو اللہ معاف کر دیں گے. لیکن اللہ والا جانتا تھا کہ توبہ تو اس کی ہو گئی قبول, لیکن توبہ پر استقامت کے لیے, توبہ پر دوام کے لیے اس کو اس ماحول کو چھوڑنا ضروری ہے جس ماحول کے اندر یہ نافرمانی اور معصیت اس کے اندر جنم لے گئی. اس نے کہا کہ بھئی سنو, توبہ ہو گئی قبول, چھوڑو اس بستی کو, جاؤ اس بستی کی طرف جس میں رہنے والے نیک لوگ ہیں, تمہارے اندر ان کا اثر ڈل جائے اور تمہارے اندر ان کا اثر غالب ہو جائے تو تمہیں اپنی توبہ کے اوپر دوام مل جائے. حدیث کے اندر حضور نے فرمایا کہ اس نے اس کے کہنے پر سفر شروع کیا. ابھی تھوڑا ہی سفر کیا, موت آ گئی اور آخرت کی طرف روانہ ہو گیا. اب جنت والے آئے کہ توبہ کر چکا, جہنم والے آئے کہ 100 کا قاتل ہے. اللہ نے جبرائیل کو ان کے درمیان منصف بنا کر بھیجا. حضور مسکرانے لگے, کہا کہ اللہ نے اس کو منصف بنایا. انہوں نے کہا اللہ کہتے ہیں کہ زمین ناپو, جس طرف کی مسافت کا ہم اس میں داخل کر دو. حضور مسکرا کر کہنے لگے خیر کی بستی کا سفر تھوڑا کیا تھا, لیکن اللہ نے زمین کو حکم دے کر سکیڑا اور جنت والوں میں داخل کر دیا. تو میرے دوستوں, توبہ پر استقامت کے لیے ماحول کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے. ما فی المقامل ذی عقل وذی ادب من راحت فضع الاوتان واقتربی انی رأیت وقوف الماء یفسده ان صاح طاب وان لم یجری لم یطیب. امام شافعی کہتے ہیں کہ عقل مند دانا بندے کے لیے وقوف, ٹھہراؤ, اپنے کام کے اندر, اپنی دنیا کے اندر کھپ جانا یہ موت ہے. اس کو بلندیوں کو حاصل کرنے کے لیے, اس کو ترقیوں کو لینے کے لیے سفر کرنا پڑے گا. اس کو وطن کو چھوڑنا پڑے گا, اہل و عیال کو چھوڑ کر نکلنا پڑے گا. اس کا نکلنا اس کو ترقیاں دلوائے گا. پانی کا ایک جگہ ٹھہر جانا تعفن کا سبب بن جاتا ہے, بدبودار بن جاتا ہے. پانی حرکت میں رہے, میٹھا خوشبودار رہتا ہے, لوگوں کے افادے کا سبب رہتا ہے. مثال پر مثال دے کر بتا رہے پورے قصیدے کے اندر کہ حرکت, نکلنا یہ خاصہ ہے امت کا, نکلنا پڑے گا. توبہ کی استقامت کے لیے ماحول کو اختیار کرنا پڑے گا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انہوں نے کچھ نوجوانوں کو پکڑا جو شراب پی رہے تھے. اب جب لے کر آئے, عمر ثانی کا لقب دیا گیا ان کو, انہوں نے حد کا حکم دیا کہ کوڑے لگاؤ سب کو. ایک کھڑا ہو کر کہنے لگا امیر المومنین خدا کی قسم میں نے شراب نہیں پی. عمر بن عبدالعزیز نے پھر کہا سب کو لگاؤ. اس نے دوبارہ کہا, تیسری مرتبہ کہا. عمر بن عبدالعزیز نے کہا سب سے پہلے ابتدا اس سے کرو, کیوں کہ جس مجلس کو یہ اختیار کر کے چل رہا ہے, آج نہیں تو کل یہ اس برائی میں مبتلا ہوگا. الانسان ولید البیئہ, حضور نے فرمایا انسان ماحول کی پیداوار ہے. جس سوسائٹی کو, جس کمپنی کو اختیار کرتا ہے اس کے اثرات اس کے اوپر نمودار ہوتے ہیں. تو میں نے اور آپ کو خیر کے ماحول کو اختیار کرنا ہے. دعوت و تبلیغ کی محنت اس ماحول کو بنانے کی محنت ہے. پوری دنیا کے اندر جماعتیں نکل رہی ہیں, ایک فضا بن چکی ہے. میرے دوستوں, دعوت کے کام کی حقانیت کو بتانے کے لیے, اس کی حقیقت اور اس کی سچائی کو بتانے کے لیے کسی قسم کی دلیل اور کسی قسم کی کرامت بتانے کی ضرورت نہیں ہے. روز روشن کی طرح آیا ہے, جیسے سورج کو روشن ہوتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. خدا کی قسم پوری دنیا کے اندر جماعتیں پھرتی ہوئی اور تبدیلی لاتے ہوئی سر کی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ صحیح نہج کے اوپر محنت کے ہونے سے اللہ دنیا کے اندر تبدیلی اور انقلاب لے کر آ رہے ہیں. ایک جماعت آئی, وہاں پر جماعت پہنچی, اس نے یعنی جس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بندہ وصول, جس کے اوپر, اس نے کہا بھائی تمہاری کیا قربانی. اس نے کہا کہ کس وجہ سے یہ وصولی ہو رہی. بیرون ملک میں یہ ایسا فیملی سسٹم نہیں, نکلنے کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے. اس نے کہا ایک ہی سواری تھی جس پر لوڈنگ اور لوڈنگ کا کام کرتا تھا, نکلنے کا وقت آیا, خرچہ کوئی نہیں. گھر والی نے کہا سواری بیچو, آدھا مجھے دو آدھا لے جاؤ, اللہ مالک. واپس آ کر کسی کے پاس ڈرائیور لگ جانا. کہا سواری بیچی, آدھے پیسے لے آیا, آدھے اس کو دے آیا. اس کی یہ تاثیر ہے کہ جس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہوں وہ وصول ہو جاتا ہے. قربانی کے کر لینے سے اللہ وہ تاثیر ڈال دیتے ہیں کہ علم ہے یا نہیں ہے, بات کرنی آتی ہے یا نہیں آتی. صحابہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتے تھے. صحابہ نے ایک چیز کو اپنایا تھا, قربانی. اس میں جتنے آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے, اللہ نے اتنی تاثیر کو ڈالتے چلے گئے, اور ان کی تاثیر کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. صحابہ خود من حیث انسان ہونے کے ناطے سے اتنا بڑا نظام عالم کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی قربانی کے اثرات سے جس کو اللہ نے پھیلا دیا. جس دور کے اندر قربانی کی جائے گی اللہ حالات کو تبدیل کریں گے. اس کے لیے میرے دوستوں, جیسے آپ سے عرض کی گئی, سن کے اندر, ٹوبیگو کے اندر, ویسٹ انڈیز کے کریبین کے اندر اور برازیل کے اندر مسلمان بڑی قسم پرسی کے عالم میں
انتظار کر رہے ہیں. میرے دوستوں جب میں اور آپ حرکت کریں گے, میں اور آپ اپنی ذات سے ارادہ کریں گے دنیا تو فانی اور حضور کی زندگی کو سامنے رکھ کر, حضور نے جیسے دنیا کو فانی ہونا بتا دیا, فانی ہونا سمجھ کر زندگی گزاریں گے. اللہ ہمیں ہدایت کے لیے استعمال کریں گے. حضور نے فرمایا طوبی لعبد, خوشخبری ہو شخص کے لیے جعلہ اللہ مفتاحا للخیر, جس کو اللہ خیر کے لیے چابی بنائے, اور مغلاقا للشر, اور شر کے لیے تالا بنائے. محدثین کہتے ہیں ایک جنت کی وادی کا نام طوبہ ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جنت کی وہ وادی اس شخص کی ہے جو جس سے خیر وجود میں آئے. تو ہم میں سے سب ایک کا ارادہ ہے نا کہ بھی خیر ہم سے وجود میں آئے. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, اپنے اوقات کو فارغ کرنا ہے. میرے دوستوں اللہ کے راستے میں نکلنا بہت مقرب عمل ہے. یعنی صحابہ کی زندگی میں اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں. ایک مختصر مثال دیتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص نے آ کر کہا امیر المومنین اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں. فتوحات کا دور تھا, ہر طرف سے مال غنیمت اکٹھا ہو رہا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خادم کو کہا کہ بیت المال میں لے جاؤ, جو چیز لینا چاہے اس کو دے دو, ہو سکتا ہے مال کی تمنا نے اس کو جانے پر ابارا ہو. جب اس کے سامنے بیت المال کا دروازہ کھولا تو وہ رونے لگا. امیر المومنین کو جب آ کر بتایا کہ وہ رو رہا, امیر المومنین نے اس کو بلایا اور کبھی تم رو کیوں رہے؟ کہنے لگا امیر المومنین میں دنیا کی لالچ میں نہیں جانا چاہتا کہ میرے دل میں دنیا کی اہمیت ہے, میں اس کو حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. میں تو اللہ کے راستے کی برکات اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے کہ میرے دور کے اندر اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے جن کے اندر آخرت دنیا کے مقابلے میں مقدم ہے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سواری منگوائی. روایت میں آتا ہے کہ خود سواری کے اوپر زین لگائی, اس کو لگام پہنائی اور اپنے ہاتھ سامنے کر کر کہنے لگے کہ میرے ہاتھوں پر پاؤں رکھ کر سواری پر سوار ہو جاؤ. وہ رونے لگا کہ امیر المومنین آپ کا مقام اور میں کیسے یہ کر سکتا ہوں. میرے دوستوں روایت میں شخص کا نام نہیں ذکر کیا گیا کہ کون شخص تھا, کہ نام کی وجہ سے دل کے اندر یہ آئے کہ شاید اس کا کوئی اور بھی مرتبہ تھا. ایک عام مسلمان عمر رضی اللہ عنہ اس کی سواری کی لگام پکڑ کر مدینے سے باہر تبصر کرنے کے لیے آئے اور گردن کے سائے کے نیچے جو سایہ بنتا تھا ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے یا اللہ اس اپنے راستے میں جانے والے کی وجہ سے عمر کی بخشش کر دے. امیر المومنین حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, عمر اس بات کا مستحق تھا, اس بات کی استعداد اس کے اندر تھی, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بناتے. جس گلی جس راستے کو عمر, حضور نے فرمایا جس راستے پر عمر چلتا ہے شیطان راستہ تبدیل کر لیتا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ اس جانے والے کی برکت سے عمر کی بخشش کر دے. میرے دوستوں انتہائی فضائل والا, انتہائی خوشیوں کے حاصل کرنے والا راستہ ہے. اللہ کی ذات پر نگاہ کر کر, اللہ کی عظمت پر نگاہ کرتے ہوئے اللہ سے تعلق بنانے کی خاطر سے اور پوری دنیا کے اندر اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے, حضور کی زندگی کو عام کرنے کے لیے فرمائیں کون کون بھائی نقد اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہیں. فرمائیں بیرون کے لیے فرمائیں